سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الوالغمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان سب سے زیادہ گناہوں کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ اس کی زبان ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں کی جڑ بن جاتی ہے. جتنے بھی گناہ آپ دیکھیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدخوئی ہے، الزام بازی ہے، گالی گلوچ ہے، یعنی ان گنت گناہ جو ہیں وہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں. سفیان بن عبداللہ سخوی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال تھا. خطرناک کس لحاظ سے؟ تو ہمیں ایک خطرہ محسوس ہونا چاہیے جس کا ہمیں خوف اور ڈر ہو. بھوک پیاس ننگ کا خطرہ نہیں تھا ان کے ذہن میں. جس خطرے کی بات کی انہوں نے آخرت کا خطرہ، قبر کا خطرہ، حشر کا خطرہ، جہنم کا خطرہ، حساب کتاب کا خطرہ. اصل خطرناک چیز تو وہ ہے نا انسان کے لیے. تو سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سے پوچھا جائے ان تمام خطرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو وہاں تک پہنچائے گی ہمیں. یعنی نہ عذاب قبر سے بچ سکیں گے، نہ عذاب حشر سے بچ سکیں گے، نہ عذاب جہنم سے بچ سکیں گے. کون سی بڑی چیز ہے کہ اگر اس پہ ہم نے کنٹرول کیا، پا لیا، تو ہم اس سے بچیں. اس لیے اس کو کہا ہے خطرناک چیز. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا. سبحان اللہ، کیسا جواب فرمایا آپ نے. اپنی زبان مبارک کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا سب سے خطرناک جو پوچھا تھا نا، خطرناک چیز آپ کو کس کو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے سوال عرض کیا تھا. تو آپ نبی کے سامنے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا اس کو. یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اپنی زبان کو پکڑ کے، اس کو میں سب سے زیادہ خطرناک چیز سمجھتا ہوں. وہ کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ سارے جہنم کے راستے اس سے کھل جاتے ہیں.
ایک ایک گناہ جو انسان کا سرزد ہوتا ہے خطرناک قسم کا، وہی زبان کرتی ہے. جیسے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں انسان کے، زبان کی طرف ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے ہمارا خیال رکھنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے. تو پتہ یہ ہے کہ بھئی اس زبان کا جو ہے قابو میں کرے انسان کسی طریقے سے. ہم تو ایک ہی گناہ کرتے ہیں نا اپنی سیٹ پہ، غیبت چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، سب چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں چھوڑ سے. صحیح ہے، الحمدللہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے اور ہمیں سب سے زیادہ خطرہ بھی اب اسی سے ہے. تو اب اس کا علاج جو ہے کہاں سے انسان تلاش کرے، کیسے کرے؟ ظاہر ہے اگر اس کا علاج کیا جائے، اس علاج سے اس کو قابو میں کر لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے، تو ہزاروں گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے، ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو بھئی اس کا علاج تو ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا. اگر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ سے ملے گا. سبحان اللہ. اور کہیں سے نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے اس کا علاج ملے گا. کہ سرکاری رسولوں کی سنت مبارک کیا تھی اس زبان کے بارے میں؟ ایک چھوٹی سی سنت تھی جو بہت بڑی تھی، دیکھنے میں چھوٹی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے رسول کی یہ سنت ہے، یہ عادت شریفہ تھی کہ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے. سبحان اللہ. زبان مبارک سے صرف وہی بات فرماتے جس سے ثواب ملے. زبان مبارک سے صرف وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے. سب معاملہ تو ہمارا ثواب کا ہے نا. دیکھیں اب جتنے بھی نیکی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دی ہوئی توفیق سے تو ثواب کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اب یہ ذکر کر رہے ہیں ثواب کے لیے، وہی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات انسان کرے وہ کس سے کرے، یہ سوچے کہ اس میں مجھے ثواب ہے یا نہیں ہے. دیکھیں نا، بڑی آسان مثال آپ کو اس کے دیتا ہوں کہ کوئی انسان بھی عقل مند ایسا کاروبار کرے گا کہ جس میں اس کو فائدہ ہی نہ ہو. بہت بڑا کاروبار کوئی آپ انسان دے دے اور اس میں کہہ کہ بھی ان دا اینڈ آف دا ڈے تم بجائے فائدے کے اس میں نقصان ہوگا، تو کہہ جائے آپ کر لیں کاروبار. بیوقوف سے بیوقوف انسان میں کہے گا میں تو یہ کاروبار نہیں کرتا. یہ آپ یہ چیز خرید لیں لیکن اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جی میں تو نہیں لیتا ہوں، جب مجھے فائدہ ہی نہیں میں کیوں کروں. یہ تو ہماری فطرت اور نیچر میں ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے کہ ہمیں اس میں فائدہ نہیں، ہم یہ کام کیوں کریں. تو میرے بھائیو، کتنی پیاری سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جس میں ثواب ہی نہ ہو. سبحان اللہ. جس بات سے ہمیں ثواب ہی نہ مل رہا ہو وہ بات ہم کیوں کریں. اگر اس کی ہم عادت ڈال لیں، آپ بولنے سے پہلے سوچیں کہ اس بات سے میرے کو ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو اتنا زبردست یہ عادت، کیونکہ نبی پاک میں سنت ہے، اس میں اگر ہم پریکٹس کریں دیر نہیں لگے گی. اگر ہم تیار کر لیں گے واہ تو آج سے ہم اسی پہ پریکٹس کریں گے کہ ہم وہ بات کریں گے بھائی جس سے ہمیں ثواب ملے، کیونکہ یہ محدود ہیں چیزیں. یہ بھی رکھیں، لامحدود نہیں ہے. یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس،
محدود چیزیں ہیں، محدود سانسیں، یعنی لمیٹڈ چیزیں ہیں ساری ہمارے پاس. اتنا کہاں ہمارے پاس ذخیرہ ان چیزوں کا کہ ہم اس کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں. زبان کا ہلنا جلنا بولنا یہ سب لکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں بول سکیں گے، نہ میں بول سکوں گا. کہ کیوں اس بولنے کو ہم غلط چیز پر لگائیں. سوچیں کہ ایسی بات کریں جس سے انسان کو ثواب ملے. تو کیا ہوگا کہ صبح سے شام تک جو ایسی باتیں کریں گے اس قدر انسان کا ذخیرہ ہو جائے گا نیکیوں کا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ایک سنت پہ عمل کرنے سے. اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا، اتنے بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جائے گا جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ آپ سن کی سنت میں انسان عمل کر لے کہ بھئی ہم وہ بات نہ کریں جس میں ثواب نہ ہو. ماشاءاللہ. تو یہ بھئی سنت کے راستے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم و عظیم راستے ہیں کہ کسی بھی ہم سنت شریفہ کو پکڑ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیدھا جنت میں پہنچانے والے راستے ہیں. ہم کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تعریفیں تو بہت کرتے ہیں. آج کل ربیع الاول کا زمانہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ با مبارک مہینہ ہے. اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ اللہ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہوا ہے. تو آج کل تو ماشاءاللہ موسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا، سنت کی جگانے کا. آج ہم اس ربیع الاول کے اندر اگر یہ نیت کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کنٹرول کریں گے اس چیز پر کہ وہی بات کریں، زبان والا سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے. یعنی ہم ہمیشہ ایسی بات کریں کہ جس میں پتہ چلے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، یہ بات کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا. اگر انسان اس نیت سے ہی اپنے دن کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے ہم ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے. بس اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو سچا اور پکا عاشق بنائے. یاد رکھیں یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ میں تو یہ سب سے پہلا سبق ہے. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ قطعی قول مبارک ہے کہ نقشبندی کی سلسلہ ہے ہی سنت، چلتے ہی سنت سے. ہر دروازہ جو ہے سنت شریفہ سے کھلتا ہے. اس لیے سلسلہ نقشبند کے اندر سنتیں لازم ہے، کیونکہ سنت کے بغیر پتہ ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو یہ سلسلہ ہی ایسا زبردست ہے کہ الحمدللہ کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ سے ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آج سے اس چیز کے اوپر کوشش شروع کریں کہ ہماری زبان سے کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جس میں ثواب نہ ہو. جب بھی ذہن رہ جائے اب جی کنٹرول ہو جائے گا انسان پر تو آدمی فوراً ایسی بات ہوگی ہے کہ جس میں ثواب مل ہی نہیں رہا، فضول بات ہے بالکل، ایک دم چپ ہو جائیں گے. پھر آپ اس چپ ہونے پر کنٹرول کرنے پہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، تو سنت کا ثواب تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ سارے ثوابوں سے بڑھ کر ثواب ہے. نبی پاک سنت پہ چل کر ساری ثوابوں سے بڑھ کر ثواب ہے. اور وہی ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا بسنت احبانی کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو میری سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں اور نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنی زبان کو کنٹرول کریں. جیسے ہی ہم یہ کام کریں گے زبان ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی. یہ اس کا بہترین آ جائے. تو ہر آدمی چاہتے ہیں میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں کسی کی بدخوئی نہ کروں، سب چاہتے ہیں. تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ خالص اپنی سنت پہ عمل کرے کہ زبان سے وہی بات فرمائے، وہی بات نکالے جس میں ہمیں ثواب ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین داعی یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی
وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأجرنا بزمرته يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا شافي الأمراض اشف مرضنا يا شافي الأمراض اشف مرضنا يا شافي الأمراض اشف مرضنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماری کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. شیطان نفس و شر سے بچا. یا اللہ برے کاموں سے بچا. یا اللہ برے کاموں سے بچا. یا اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے. یا اللہ نیکیوں سے ہماری رغبت پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما دے. ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ اس موذی مرض میں جو حضرات مرد اور عورت مبتلا ہے، میرے بالخصوص ہمارے حلقے کے جو
خاندان سے مبتلا ہے میرے مولا، جو عورتیں مبتلا ہیں، جو مرد مبتلا ہے، یا کریم سب کی تو حفاظت فرما، صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ اس ملک پر یا اللہ تمام عالم پہ تو رحم فرما، فضل فرما، یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، اس بستی پہ رحم فرما میرے مولا، یا کریم تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، عبادات کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری توفیق سے میرے مولا، تیری حکمت سے ہمیں تنہائی ملی ہے میرے مولا، اس تنہائی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر و فکر میں اضافہ نصیب فرما، عبادت میں اضافہ نصیب فرما، خوف اور خطر میں اضافہ نصیب فرما، لا یعنی باتوں سے ہمیں دور فرما، لا یعنی باتوں سے ہمارا دور فرما، یا اللہ ہمارے زبان سے وہ باتیں نکال جس میں ثواب ہو، سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو میرے مولا اس سلسلے کی محبت نصیب فرما، ہمارے ماں باپوں کو ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس سلسلے کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرما، بالخصوص میرے شیخ کی نسبت سے میرے مولا اس شیخ سے خوب، اس شیخ کی خدمت، اس سلسلے کی اللہ میرے شیخ کی نسبت سے اس سلسلے کو خوب پھیلا، اس کے فیض کو چاروں دہم پھیلا دے میرے مولا، عجم اور عالم میں پھیلا دے میرے مولا، یا اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سلسلے سے اپنے قلوب کو مستفیق کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے قلوبوں کو منور فرما، یا اللہ ان کی آخرت کو بہتر فرما، یا اللہ جو حضرات، جو عورتیں، جو مرد اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقین، اعتقاد اور محبت کے ساتھ میرے مولا اس سلسلے پہ چل رہے ہیں میرے مولا، ان کو ناکام نہ فرمانا، یا اللہ شیطان شر سے ان کو بچانا، اور ان کو تا قیامت تک میرے مولا، یا اللہ قبر تک ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ان کو سلسلے میں کامیابی نصیب فرمانا، جو حضرات بھی اس میں خدمت کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی میرے مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرمانا، ان کو بھی شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرمانا، یا اللہ شیطان کا وار بہت سخت ہوتا ہے، نفس کا وار بہت سخت ہوتا ہے، جب تک موت نہ آ جائے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے، اور میرے مولا تو تیرے ہی فضل ہے، تیرے ہی کرم ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی بچا سکتا ہے میرے مولا، تو ہی بچا ہمیں اس چیزوں سے، یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے سے جتنی دعائیں آج رات ہم نے میرے مولا ذکر میں مانگی، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو، درود شریف کو، ذکر اذکار کو میرا قبول فرما، اور آخرت میں اس کو جمع فرما، اس کا سارا ثواب جتنا بھی آج ہم نے ذکر کیا، فکر کیا، میرے شیخ علی مرتضی رحم اللہ کو عطا فرما، ان کے قبر کو منور فرما، روشن فرما، یا اللہ ان کے خاندان سے فیض کو جاری فرما، ان کے خانقاہوں کو آباد و شاد فرما، ان کے تمام خلفاؤں کو میرے مولا توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کو پھیلائیں، یا میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔